رحیم ہماری ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ حق کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی حق سے نیچے آئے گا یا حق کی پٹری سے دائیں بائیں ہوگا تو ہمارا کام ہے، ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی جو بھی حق سے دائیں بائیں ہو اس کو پکڑ کے حق کے راستے پر لائیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے شروع میں سعد حسین رضوی صاحب کا تازہ ترین دیا گیا انٹرویو سنا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل انٹرویو بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کے معاملے کے اوپر سعد حسین رضوی صاحب نے واضح طور کے اوپر اپنا موقف دے دیا ہے، ان کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو حق سے نیچے اترے گا ہمارا کام ہے کہ اسے پکڑ کر حق کے راستے کے اوپر لے کر آئیں۔ آئیے مکمل انٹرویو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ حق کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی حق سے نیچے آئے گا یا حق کی پٹری سے دائیں بائیں ہوگا تو ہمارا کام ہے، ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی جو بھی حق سے دائیں بائیں ہو اس کو پکڑ کے حق کے راستے پر لائیں۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ کام ہے، جو بھی حق سے نیچے آئے گا، کوئی ظالم کے ظلم کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جماعت کے اوپر، تو کیا آپ کی جو سیاسی مہمات ہیں اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی اثر انداز تو ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ سوشل میڈیا کا محتاج ہے، نہ علماء کا محتاج ہے، نہ پیروں کا محتاج ہے، نہ فقیروں کا محتاج ہے، یہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا وہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جو اس کے ساتھ کمر کرے گا اس کو وہ ابو جہل بن جائے گا، اور جو ساتھ لگ جائے گا وہ عمر کا غلام بن جائے گا۔ اچھا، تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحفظ ختم نبوت ہی ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ کی جو آمد ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ شفیق قصوریہ صاحب آپ کے تحصیل میئر کے امیدوار ہیں، تو ان کی سیاسی مہم پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس حوالے سے یہی ہے کہ میں خالصتاً تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے آیا ہوں، باقی سیاست سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ سبق پڑھا جائیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس میں اگر کوئی ہماری جماعت کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی بات کو فائدہ ہوتا ہے یا کوئی سیاسی فائدے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ہم اس کو بھی قبول کریں گے۔ اپنے کارکنان جو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے موجود ہیں ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جس مٹی میں بیٹھے ہیں اور میں جدھر سے آ رہا ہوں، ہم ان کے وارث ہیں جو محمود غزنوی کے وارث ہیں۔ انہوں نے 16 حملے سومنات پہ کیے، اپنا جذبہ نہیں ہارا۔ یہ میدان ہے، یہاں پھر آنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے جذبوں کو بلند رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سعد رضوی صاحب کا تازہ ترین نیو انٹرویو مکمل دیکھا، آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔